اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو تحقیق اس نبی کی مدد اللہ خود کر چکا ہے جب کافروں نے نکالا تھا اس کو تو یہ دو میں سے دوسرا تھا۔ جس وقت یہ دونوں غار میں تھے اس وقت کہہ رہا تھا اپنے صحابی کو غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے نازل کی اپنی طرف سے تسکین اس نبی پر اور مدد کی اس کی ایسے لشکروں کے ساتھ کہ جن لشکروں کو تم نے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کو نیچے کر دیا اور اللہ کی بات ہی بلند ہونے والی ہے، اوپر ہونے والی ہے۔ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ میرے انتہائی قابل احترام عزیز القدر مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ابھی آنے والا اسلامی مہینہ سفر المظفر کا ہے۔ اس مہینے کے ساتھ بہت سارے اسلامی اہم تاریخی واقعات وابستہ ہیں جو اس ماہ مقدس میں پیش آئے، جن میں سے ایک ہجرت رسول اور ہجرت مدینہ کا واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 28 صفر جمعے کے دن مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا سفر شروع فرمایا اور ربیع الاول میں پہلی تاریخ کو رات کے وقت آخری حصے میں غار ثور سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ماہ ربیع الاول میں مدینہ منورہ میں پہنچے اور یوں ہجرت کے سفر کی تکمیل ہوئی۔ تو سفر المظفر کی مناسبت سے اس واقعے کی نسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے پارہ نمبر 10 میں سے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 40 میں نے تلاوت کی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے ہجرت کے سفر سے پہلے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبوت کے 13ویں سال میں سفر ہی کے مہینے میں حکم رسول کے ساتھ انفرادی طور پر خفیہ ہجرت کرنے لگ گئے تھے۔ آخر میں نبی کریم علیہ السلام نے خود سفر فرمایا۔ تو یوں سفر المظفر کا مہینہ ہجرت کا مہینہ ہے۔ یہ بڑا کڑا اور مشکل وقت تھا اسلام اور مسلمانوں پر، اور ہجرت ایک اجتماعی عبادت تھی جس کو مسلمانوں کی جماعت نے سر انجام دینا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر یہ آیت اتری جبکہ ہجرت ہو چکی تھی، مکہ مکرمہ بھی فتح ہو چکا تھا۔ تقریباً 9 سال کے قریب عرصہ گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ
ارشاد فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام مدینہ منورہ سے میدان تبوک کی طرف جہاد کے لیے جا رہے ہیں اور تم لوگ بھی ان کے ساتھ نکلو۔ اگر تم نبی کی مدد اور نصرت نہیں کرو گے تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ نے اپنے نبی کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ ابھی تو ہزاروں لوگ اس نبی کے شانہ بشانہ ہیں، لیکن وہ وقت یاد کرو جب یہ ایک نبی تھا اور ساتھ ایک شخص اور تھا، اور سارا کفر رسول کو مارنے کے لیے تلاش میں تھا۔ اس وقت بھی جب کافر اس نبی کو مکہ سے نکال رہے تھے، ہجرت پر مجبور کر رہے تھے، جلا وطنی پر، اللہ نے اس نبی کی مدد کی ہے اور وہ کافر غالب نہیں آ سکے۔ اب تو اتنے زیادہ ہو اور اس ماحول میں اس نبی کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہارا محتاج نہیں، اور اللہ اس نبی کو ضائع بھی نہیں ہونے دے گا، کیونکہ اس سے بھی مشکل وقت اس وقت تھا، آج سے 8-9 سال پہلے، جس وقت کافر اس نبی کو شہر سے نکال رہے تھے تو اللہ نے اس نبی کی مدد کی ایسے لشکروں کے ساتھ جن کو تم نے دیکھا بھی نہیں۔ اور یہ 2 لوگ تھے، اور یہ رسول ان 2 میں سے دوسرے تھے۔ اور وہ پہلے کون تھے؟ فرمایا وہ ان کے ایک صحابی تھے، اور یہ دونوں غار میں پہنچے پناہ لینے کے لیے۔ دشمن غار کے دہانے تک پہنچا، ان کے پاؤں ان کو غار میں نظر آئے، تو اس صحابی نے یہ کہا تھا اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیا تو ہم دونوں گرفتار ہو جائیں گے۔ تو اس موقع پر اللہ کے حکم سے اس نبی نے اپنے صحابی کو جو جملہ بولا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا بیان کیا، لا تحزن، پریشانی نہیں کرنی، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کون ہے ہمارے ساتھ؟ اللہ کہتا ہے اس وقت میں تھا ساتھ اور میں نے ان کو بچایا۔ اور نبی نے یہ جملہ اپنے ساتھی کو بتایا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اطمینان کرو، دیکھو ہوتا کیا ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، اپنے نبی کے دل پر اللہ نے سکون اتارا، ڈر اور خوف کو نہیں تھا۔ اور پھر اللہ نے ایسا لشکر بھیجا جس کو لوگوں نے نہیں دیکھا، بس اللہ نے ان کی مدد کی، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا اور اپنی منزل تک پہنچا دیا۔ کافروں کا منصوبہ تھا نبی کو ختم کرنا، اللہ کا منصوبہ تھا نبی کو بچانا۔ اللہ کہتا ہے کافروں کی جو بات تھی وہ نیچے چلی گئی، اللہ کی بات کو اوپر ہو گئی۔ اللہ جیت گیا، کافر ہار گیا، اور اللہ غالب بھی ہے کہ وہ دبتا نہیں، اور بڑا حکمت والا ہے کہ تمہیں بھی موقع دیتا ہے اسلام کی نصرت کا، اس میں اس کی حکمت ہے، ورنہ وہ خود بھی براہ راست سب کچھ کر سکتا ہے، تمہاری محتاجگی کوئی نہیں۔ اس لیے میدان تبوک میں نبی کے ساتھ چلو اور پیچھے نہ ہٹو۔ نہیں بھی جاؤ گے تو یہ نبی فاتح بنے گا، نقصان نہیں کھائے گا، اللہ اپنے لشکر اتارے گا۔ اللہ کی مدد اس نبی کے ساتھ ہے۔ تو یہاں ہجرت رسول کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تو آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ نبی نے خوشی سے اپنا شہر نہیں چھوڑا، حالات ایسے پیدا کر دیے گئے تھے کہ اس کے بغیر راستے نہیں تھا۔
دو ہی راستے تھے کہ یہ مکہ میں رہیں اور قتل ہو جائیں، یا حکمت کے تحت جب اس شہر کے لوگ ہدایت قبول کرنے کو تیار ہی نہیں تو پھر کسی ایسے علاقے کا انتخاب کیا جائے جہاں لوگ سنیں اور مانیں، اس لیے کہ وہ پیغام ہدایت صرف اہل مکہ کے لیے نہیں، وہ تو اہل مدینہ کے لیے بھی ہے، وہ تو عرب و عجم سب کے لیے، تو پھر یہاں ہی مزید وقت کیوں ضائع کیا جائے؟ اس لیے جس قوم کے لوگ دین کی بات نہ سنیں، ہٹ درم ہو جائیں، اور وہاں سے پھر اللہ نیک لوگوں کو، دین کے دائیوں کو دوسری طرف منتقل کر دیتا ہے جہاں قدر ہوتی ہے، اور پھر ان کی نسلیں بھی برباد ہو جاتی ہیں۔ جس طرح ایک نبی کی قدر ضروری ہے، اس طرح نبی کے وارثوں کی عزت اور قدر کرنا بھی قوم کے ذمہ ہے۔ نہیں کریں گے تو اپنا نقصان کریں گے، ان کا کچھ نہیں۔ آنے والی نسلیں بے دین ہوں گی اور کافروں کے ہاتھوں میں چڑھ کے اپنا ایمان بھی تباہ کر دیں گے۔ بہرحال مکہ مکرمہ میں نبی کریم علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں اپنے نبی ہونے کا لوگوں کو بتایا، اور جس مقصد کے لیے نبی بنایا گیا کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک صحیح طریقے سے پہنچانا، عملی طور پر وہ کام شروع کر دیا۔ اور جب دن رات ایک کیا اور خفیہ طور پر انفرادی ملاقاتوں میں لوگوں کو پیغام سنانا شروع کیا، کئی لوگوں نے قبول کیا، کئیوں کو حیرانگی ہوئی، کئی سر جوڑ کر بیٹھ گئے مشورہ کرنے کے لیے کہ یہ کیا چیز ہے، اور کئی لوگ مشورے کے بعد جرگے لے کر آنے لگے کہ مہربانی کریں مکہ کا ماحول خراب نہ کریں۔ لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث تھے، انہوں نے کب رکنا تھا، ان کا تو فرض تھا، لہذا اس طرف سے حالات مزید ان کے خلاف ہوتے چلے گئے۔ مکہ مکرمہ کے مختلف مقامات پر میٹنگیں ہونے لگی، منصوبے بننے لگے کہ ان کو روکا جائے، یہ ایک نیا دین ہے، باپ دادا کے دین کی نفی ہے، یہ جن بتوں کو ہم پوجتے ہیں ان سب کی یہ سب ڈی ویلیو ہو جائیں گے، اور ہم نے اپنے نظریے اور دھرم کو بچانا ہے، اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اور وہ نبی اپنی دعوت اتنے دلائل کے ساتھ دے رہا ہے کہ جو شخص بھی آیا وہ دلائل کا رد نہیں کر سکا، اور نبی جو پیغام دے رہا ہے اس کی سچائی پر اس قدر دلائل کائنات کی مختلف چیزوں سے استدلال کر کے اللہ کی توحید پر پیش کر رہا ہے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے سورما بھی آ کر آپ کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکتے تھے۔ اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں رہا سوائے لڑائی کے، کیونکہ جب کسی کے پاس دلیل نہ ہو تو پھر وہ لڑائی پر اتر آتا ہے، پھر وہ مزاحمت کرتا ہے، پھر وہ بدماشی کرتا ہے، پھر وہ جتھا لے کر آتا ہے اپنی طاقت کے زور پر دبانے کے لیے، اور نبی کبھی بھی نہیں دبتا، اس لیے کہ وہ اتنا مضبوط شخص ہوتا ہے کہ قوموں کی قومیں مقابلے میں آ کر بھی نبی کو 1 انچ بھی اپنے مشن سے پیچھے کبھی نہیں ہٹا سکتے، اور اتنے مضبوط لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا نمائندہ بناتا ہے۔ جو لوگ ڈر جائیں، جھک جائیں، لالچ میں آ جائیں، خوف کھا جائیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ اپنی طرف سے ذمہ داری نہیں دیتا۔ قرآن کریم پارہ نمبر 8 کے آخر میں ایک پیغمبر کی منظر کشی کر رہا ہے جنہیں سیدنا شعیب علیہ السلام کہا جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت ذکر کی اور قوم کا رد عمل ذکر کیا، اور جب قوم دلائل کے ساتھ اس نبی کی بات کو زیر نہ کر سکی اور کل عدم نہ کر سکی تو پھر وہ دھمکیوں پر اتر آئے۔ ان کو شہر سے نکالنے کی دھمکی دی کہ ہم چلا وطن کر دیں گے۔ جو ان کے ماننے والے تھے ان کو کہا کہ باز نہ آئے تو بہت نقصان اٹھاؤ گے، ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تاریخی واقعات اور سچے واقعات اپنے رسول کو ساتھ ساتھ بتائے کہ وہ ایک قوم کے نبی تھے، وہ اتنی مزاحمت ہوئی، آپ تو ساری کائنات کے نبی ہیں، مشرق مغرب شمال اور جنوب سے آپ پر آزمائشیں آئیں گی، مکہ کے قبائل آپ کے خلاف اٹھیں گے، سرمایہ دار جاگیردار آپ کے مقابلے میں آئیں گے، خون آشام جنگیں ہوں گی اور خون ریز مرگیں ہوں گی، اور اس میں آپ کو اپنی جان بھی قربان کرنی پڑ سکتی ہے، اور جو لوگ آپ کو مانے ان کو بھی یہ بات بتانی ہے، سبز بات نہیں دکھانی کہ یہ بڑا کٹھن اور مشکل راستہ ہے، اور کسی موقع پر کوئی بھی قربانی اللہ تم سے مانگے گا۔ جو پیٹ پھیر کے بھاگا جہنم کے علاوہ اس کی کوئی منزل نہیں، اور جو کھڑا ہو گیا ان مشکلات کے بعد اتنا بہترین مستقبل دنیا اور آخرت کا ہے کہ جس کی ضمانت میں خود ہوں، لیکن ایک مرتبہ ان آزمائشوں کی چکی میں تمہیں پیس دیا جائے گا۔ آخر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں رسولوں کی مدد کرتا ہوں، لَنَنْصُرَنَّ رُسُولَنَا، کہ ہم نے ہر دور میں اپنے رسولوں کی مدد کی، لیکن بہت بڑی آزمائشوں کے بعد اور قیامت ٹوٹنے کے بعد۔ تو اب بالکل سیم وہی منظر کشی حضرت شعیب علیہ السلام کے دور کی اللہ کر رہا ہے، بالکل آخری صفحے پر ہے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف، قوم مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو ہم نے بھیجا، کہ یہ قومی بھائی تھے، یہ بھی اسی قوم کے تھے، اور حضرت شعیب نے تقریر کی، اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی اور الہ اور خدا نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح ہدایت کی دلیلیں آ گئیں، معجزے اور دلائل، اور ناپ تول میں ڈنڈی نہ مارو بلکہ ناپ تول تجارت میں پورا رکھو، اور لوگوں کو دیتے وقت ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ اگر تم ماننے والے ہو اور یقین کرنے والے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، اور ہر راستے پر ناکا لگا کر نہ بیٹھو کہ جب قافلے گزرتے ہیں تو تم ان کو لوٹتے ہو اور ڈاکے مارتے ہو، اور تم لوگوں کو ڈراتے ہو، اور تم اللہ کے رستے سے ان لوگوں کو روکتے ہو جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور دین کی جو بات میں بتاتا ہوں تمہیں اس میں کجی اور ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو کہ کوئی جملہ ملے صحیح اس کا بات کا بتنگڑ بنانے کا، تمہارے اندر اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی سوچ نہیں، شرارت کی سوچ ہے، اور تم سوچو اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اور اللہ نے تمہیں اتنی کثیر تعداد میں ایک قوم بنایا دنیا میں، اور دیکھو تم سے پہلے بھی دنیا میں کئی قوموں نے فساد مچایا، ان کا انجام کیا ہوا یہ تم ہسٹری اور تاریخ پڑھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اگر تم باز نہ آئے تو نتیجہ کیا ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی، اب قوم کے لوگوں کو دلیل مانگنی چاہیے تھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، دلیل دیں، نبی نے دی بھی ہوں گی، اب وہ اس کا جواب دیتے، بیٹھ کر بات کرتے، یا سمجھاتے یا سمجھتے، مسئلہ حل ہو جاتا، یا مان لیتے یا نبی کو منا لیتے کہ ہم ٹھیک ہیں،
کوئی کتاب لاتے، کوئی دلیل دیتے، کوئی حدیث پڑھتے، کسی نبی کی کوئی بات بتاتے کہ ہم ٹھیک ہیں آپ غلط ہیں۔ ٹیبل ٹاک پر اس مسئلے کا حل تھا، لیکن قرآن کریم کہہ رہے ہے کہ سچے پیغمبر نے سچا پیغام دیا کہ ڈاکے نہ مارو، ناپ تول میں ڈنڈی نہ مارو، اللہ کا حق نہ مارو، لوگوں کو جو ایمان لانا چاہتے ہیں ان کو ڈراؤ دھمکاؤ نہیں، جو مان رہے اس کو ماننے دو، رکاوٹ نہ بنو۔ اب یہ آسان سی باتیں تھیں کہ زبردستی اپنا دین کسی پر لاگو نہ کرو، میں جبر نہیں کر رہا، میں سمجھاتا ہوں، وہ اپنی خوشی سے میرے پیغام کو مانتے ہیں، اور تم ڈنڈے اٹھا کر آتے ہو کہ جو مانے گا مار دیں گے۔ اس طریقے سے دنیا میں فتنہ پیدا ہوگا اور گروپنگ ہوگی۔ اب قوم کے جو وڈیرے تھے جن کی گردن میں سریا تھا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہوں نے کیا کیا؟ وقال الملأ الذین کفروا من قومی، کہ قوم کے جو سردار تھے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، تکبر کرنے والے، اور سردار مالدار ہی ہوتا ہے، غریب کو نہیں بناتا، تو انہوں نے کیا کہا؟ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ، اے شعیب ہم تجھے جلا وطن کر دیں گے، اپنی بستی سے نکال دیں گے، باز آ جاؤ۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، اور یہ جو لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں ہم انہیں بھی اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، اور اگر ہمارے غضبناک انجام اور ری ایکشن سے بچنا چاہتے ہو تو پھر جو ہمارا دین ہے اور طریقہ ہے اس میں آ جاؤ، جو ہم کہتے اور کرتے ہیں وہ کرو، اگر نہیں تو پھر جلا وطن کریں گے اور بستی سے نکالیں گے، یہاں تو میں رہنے نہیں دیں گے۔ قال اولو کنا کارہون، حضرت شعیب نے کہا کہ اگرچہ ہم ناپسند بھی کرتے ہوں، تمہارے اخلاق، اعمال، عقیدوں کو اچھا نہ بھی سمجھتے ہوں، تو کیا تمہارے ڈر سے ہم پھر بھی تمہاری طرح ہو جائیں؟ اگر یوں میں کر لوں تم سے ڈر کر، اس کا مطلب یہ ہے اس سے پہلے جو میں نے اللہ کا نمائندہ بن کر اس کی طرف سے پیغام دیا، یہ اس کا پیغام نہیں، نعوذ باللہ میں نے اپنے پاس سے جھوٹ بنا کر تمہیں سنائے۔ اب یہ ساری باتیں ہونے کے بعد اب قوم کے وڈیرے ان لوگوں سے جو کلمہ پڑھ چکے تھے ان کو کہنے لگے لَإِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا، کہ اے قوم کے لوگوں اگر تم نے شعیب کی بات مانی، جو یہ کہتے ہیں اس کو تسلیم کیا، اس کی تابع داری کی اور اطاعت کی، انکم اذا لخاسرون، ہم تمہیں بتا رہے ہیں سخت نقصان ہوگا تمہیں، پھر تم انجام کے لیے تیار ہو جاؤ کہ ہم کیا کرتے ہیں تمہارے ساتھ۔ یہ ایک نبی کی مثال نہیں، یہ ہر نبی کی مثال ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ صدیوں تک ان کی قوم نے یہی کچھ کیا، حضرت ہود اور صالح علیہ السلام کے ساتھ عاد اور سمود نے اس سے بھی زیادہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ قتل کرنے کے لیے پیچھے بھاگے، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھایا۔ اللہ کے پیغمبر زکریا علیہ السلام کو ان کی قوم نے اس پیغام کے پہنچانے پر آرے کے نیچے رکھ کر 2 ٹکڑوں میں کاٹ دیا، اور وقت کے بادشاہ نے انہی کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام جو نبی تھے اور اللہ کا پیغام بادشاہ اور غیروں کو دیتے تھے، تو بادشاہ نے ان کا سر تن سے جدا کیا اور کاٹ کر تھال میں رکھوایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات ذکر کی ہے سورہ آل عمران میں کہ ہم نے اتنی آزمائشیں ایمان والوں پر ڈالی اور نبیوں پر کہ وہ ان مصیبتوں اور آزمائشوں میں ہل ہلا دیے گئے، زلزلوا، زلزلے کی کیفیت طاری ہو گئی، آزمائشوں پہ آزمائشیں آ رہی ہیں، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ وقت کے رسول پکار اٹھے، والذین آمنوا معہ، اور جو اس رسول پر ایمان لائے ہوتے تھے وہ لوگ بھی اللہ کی بارگاہ میں، متی نصر اللہ، اللہ تو کہہ رہے مدد کرے گا، کب کرے گا؟ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کہتا ہے اتنی آزمائشوں کے بعد ہمارا پیغام آتا تھا
کہ خوشخبری ہو تمہیں، اللہ کی مدد قریب آ گئی۔ اور پھر جب ہماری مدد آتی تھی تو ہم نے نہ بادشاہوں کو چھوڑا، نہ لشکروں کو چھوڑا، نہ فوجوں اور دھڑوں کو چھوڑا، اور ہم نے ان کی معیشت کو بھی زیر کر دیا اور ان قوموں کو بھی نشان عبرت دنیا میں بنا دیا۔ اور تاریخ نے انہی لوگوں کو مانا ہے جو ہمارے پیچھے ہماری بات کو تسلیم کرتے تھے اور ہمارے نبیوں کی بات پہ چلے۔ باقی سب کو کعصف مأکول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، ان کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ تو آج یہ پیغمبر تو ایک سچ کا پیغام لے کر اٹھے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بے شک آپ کائنات کے نبی ہوں، آپ کی زبان میں مٹھاس ہو، آپ کے اخلاق انتہائی اعلیٰ ہو، آپ کا حسن و جمال سب سے آگے ہو، آپ میں کشش بھی بلا کی ہو، لیکن وہ جو ہٹ درم ہے، شیطان کا گروپ ہے، ابلیس نے جن کو لانچ کیا ہوا ہے، جن کی گردنوں میں سریے ہیں، جن کے پاس مالداری، جگیرداری، سرمایہ داری کے بت ہیں، جو دنیا میں اپنی چودراہٹ چاہتے تھے، جو چاہتے تھے ہم جو کہیں بس وہ چیز ہونی چاہیے، وہ اس عظیم پیغمبر کے سامنے سر تسلیم کیسے خم کر سکتے تھے؟ اس لیے میرے نبی پر ہر دن تنگ ہوتا چلا گیا، ہر دن پہلے سے زیادہ تکلیفیں، آپ کے ساتھیوں کو مارنے لگے، گھسیٹنے لگے، زخمی کرنے لگے، شہید کرنے لگے، نبی کا راستہ روکنے لگے۔ اور ظاہری طور پہ دو چیزیں تھیں، گھر میں حضرت سیدہ خدیجہ جو آپ کی زوجہ مطہرہ، آپ تکلیف میں آتے آپ کو حوصلہ دیتی تھی، اور آپ کو بہت حوصلہ ہوتا تھا کہ چلو باہر سکون نہیں، گھر میں تو سکون ہے۔ اور جب باہر جاتے آپ کے چچا حضرت ابو طالب جو مکہ کے قریش کے سردار تھے، بڑے بوڑھے تھے، سفید داڑھی تھی، بڑھاپا ان پہ آ گیا، نبی سے بہت محبت رکھتے تھے، بیٹا بنا کر پالا تھا، اور وہ آپ کا درد رکھتے تھے۔ اگرچہ کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا، کلمہ اپنے باپ دادا اور دین اسی پہ تھے، لیکن آپ کی تکلیفوں کو دیکھ نہیں سکتے تھے، وہ قریش کے سردار تھے۔ تو قبائل کے لوگ اللہ کے رسول پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے ابو طالب کی وجہ سے کہ یہ ایک سردار ہے اور قبیلہ کہیں ٹکرا نہ جائے۔ اللہ کی قدرت، نبوت کے 10ویں سال حضرت خدیجہ کا جنازہ اٹھا، 3 دن میں حضرت ابو طالب بھی وفات پا گئے۔ اب اندر کا سہارا بھی ٹوٹا، باہر کا بھی ٹوٹا، رسول اللہ کا کوئی جوان بیٹا بھی نہیں، بس شہید بیٹیاں ہیں جو گھر میں، اور کوئی شادی بھی نہیں تھی۔ اور پھر دن بدن معاملات اتنا آگے چلے گئے کہ اب وہ جو ایک پردہ تھا ابو طالب کا ان لوگوں کے سامنے جو سردار تھے اور یہ بھی سردار تھے، وہ بھی ختم۔ اب حضور کے سامنے کھل کر آئے کہ اب ہم آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے، ایک ہی راستہ ہے کہ آپ ہماری بات مانیں یا مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اور کوئی ہوتا جو سچا نبی نہ ہوتا، ایمان سے بتاؤ اس کی کیا پوزیشن ہوتی، لیکن یہ تو اللہ کے رسول تھے۔ اب ان لوگوں نے پہلے لالچیں دی، پیسہ دیتے ہیں، سرداری دیتے ہیں، رشتہ کرا دیتے ہیں، آپ اس بات میں نہ آئے۔ ابو طالب کی وجہ سے ڈائریکٹ حملہ نہیں کر سکتے تھے، رسول کائنات کو حالات نظر آئے کہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے مکہ کی زمین پتھروں کی طرح سخت ہے، یہ پتھریلا علاقہ ہے، یہاں سبزہ کوئی نہیں، اس لیے ان کے دل بھی ویران ہے، بنجر زمینیں، ان میں رحم کوئی نہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ اللہ کی طرف سے ایک دروازہ کھلتا ہے، حج کا موقع آتا ہے۔ اب میں ہجرت کی دہلیز پر آپ کو لے کے آ رہا ہوں کہ اللہ کیسے راستہ کھولتا ہے، اللہ اپنے بندوں کی مدد کیسے کرتا ہے۔ حضور تو پیدا ہی مکہ میں ہوئے، کسی اور شہر میں تو گھر بھی نہیں، ٹھکانہ بھی نہیں، آپ جائیں تو جائیں کہاں؟ اس لیے کہ مکہ ہی میں مسلمان ہیں، نہ مدینہ میں کوئی مسلمان ہے، نہ طائف میں کوئی مسلمان ہے، نہ کسی اور شہر میں، اور یہ آپ کا اپنا علاقہ ہے۔ اب اگر آپ وہاں جائیں، پہلے تو وہاں قدم جمنے میں بڑا ٹائم لگے گا، پھر وہاں کا جو مافیا ہے وہ آپ کو چلنے نہیں دے گا۔ اب آپ مکہ چھوڑ کے کہاں جائیں کہ اچانک اللہ کی قدرت سے ایک راستہ کھلتا ہے، حج کا موقع آتا ہے، اعلان نبوت کا 10واں سال ہے، ابو طالب اور سیدہ خدیجہ دنیا سے چلے گئے۔ اللہ نے کہا فکر نہ کرو، ظاہری سہارے ٹوٹ گئے،
اب تیری مدد کے لیے اللہ خود دروازہ کھولنے والا ہے۔ نبی حج کی طرف جاتے ہیں، مکہ میں چند کلومیٹر پہ مینا ہے جہاں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، جو بڑا جمرہ ہے، بڑے شیطان کو کنکریاں لگتی ہیں، اس کے ساتھ ایک پہاڑی گھاٹی ہے۔ لوگ پورے عرب سے اور باہر سے حج کے لیے آتے تھے اپنے اپنے طریقے اور عقیدے کے مطابق، اس لیے کہ یہ شہر سب کے لیے قابل احترام تھا۔ یہ سارے حضرت ابراہیم کے وارث اپنے آپ کو کہتے تھے، بیت اللہ کی عبادت کے لیے محبت سے آتے تھے۔ اب مدینہ سے کچھ لوگ آئے اور نبی کریم علیہ السلام خیموں میں رات کے وقت ان آئے ہوئے مہمانوں سے علیحدہ علیحدہ ملتے تھے، اکیلے میں، ایک آدھ کوئی ساتھی ساتھ ہوتا، اور ان کو کہتے میں نبی ہوں، مجھے اللہ نے یہ پیغام دیا ہے، میں پیدا مکہ میں ہوا، اگر اس پیغام کو مانو گے دنیا آخرت کی عزت کی گارنٹی میری ہے، نہیں مانو گے اس کا بگڑنا کچھ نہیں ہے، مہربانی کرو غور کرو میری بات پہ۔ بس آپ خیموں میں دعوت دے رہے تھے کہ ایک خیمے میں مدینہ منورہ جس کا سابقہ نام تھا یثرب، وہاں کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، اور یہ تقریباً 6 بندے تھے، ان کے نام بھی کتابوں میں محفوظ ہیں، اور یہ وہاں کے رہائشی تھے۔ ایک کا نام تھا اسعد بن زرارہ، دوسرے کا نام تھا عوف بن عفراء، تیسرے کا نام تھا رافع بن مالک، چوتھے کا نام تھا جابر بن عبداللہ، پانچویں کا نام تھا قطبہ بن عامر، اور چھٹا شخص تھا عقبہ بن عامر۔ اور یہ 6 بندے اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، میرے نبی ان سے ملے، آپ نے بات کی، ان 6 پر بڑا اثر ہوا، انہوں نے کہا کمال ہے، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، ہم تو مدینہ میں رہتے ہیں، وہاں 2 قبیلے ہیں، ایک کا نام تھا اوس، ایک کا نام ہے خزرج، ان کی جنگ ایک زمانے سے چل رہی ہے، اور مدینہ میں ایک اور طبقہ ہے جو بڑا امیر ہے، مدینہ پہ چھائے ہوئے ہیں، اور وہ یہودی ہیں، ان کے بڑے بڑے قلعے ہیں، ان کی زمینیں ہیں، وہ اپنے آپ کو آسمانی کتابوں کا قائل کہتے ہیں، اور وہ ہمیں یہ بتاتے تھے کہ ہماری کتابوں میں کہ ایک شخص عنقریب نبی بن کر آنے والا ہے، وہ بڑا خوبصورت ہوگا، بول میں ایسا کہ اس کی مثال نہیں، اخلاق میں ایسا دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا، اور وہ بہت جلد اس شہر میں ہجرت کر کے آئے گا، اور چونکہ ہم کتابیں پڑھے ہمیں اس کی نشانیوں کا پتہ ہے، جب وہ آئے گا تو ہم فوراً اس کا کلمہ پڑھ کے اس کے گروپ میں شامل ہوں گے، اور تم جتنے قبیلے ہو ہم تمہارے خلاف اس نبی کے ساتھ کھڑے ہو کر جنگ کریں گے، اور فتح اس نبی کو ملنی ہے، اور مدینہ پہ ہماری حکومت ہوگی۔ یہ یہودیوں سے وہ سنتے تھے، انہوں نے جب دیکھا سنا کہا تم وہی لگتے ہو، ہم تو اہل کتاب نہیں، ہم تو بتوں کے پوجا کرتے ہیں، آپ مہربانی کریں ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہم آپ کے غلاموں میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ یہاں دروازہ اور راستہ بند، اللہ نے وہاں سے ایک کرن کھولی، 6 بندے مدینہ کے آئے، کلمہ پڑھا، خاموشی سے بتایا کسی کو نہیں، رسول اللہ نے بھی روکا کہ یہاں نہیں بتانا، یہ لوگ تمہیں مار دیں گے، یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، میں رات کے اندھیرے میں تمہارے پاس آیا ہوں، اس لیے میں نہیں چاہتا تم پہ ظلم ہو، تم مہمان ہو، خاموشی سے اپنے شہر میں جاؤ اور لوگوں کو یہ دعوت دو جو میں نے تمہیں دی ہے، نماز کا طریقہ تمہیں سکھایا ہے، چلے جاؤ تم۔ اب جب یہ لوگ اس وقت کے مطابق جو عبادت تھی 2 نمازیں وہ سیکھی، چلے گئے۔ اگلا سال آیا، اللہ کی قدرت، ان 6 بندوں نے مدینہ میں محنت کی، اور اگلے سال یہ حج پہ پھر آئے، اس سال 12 بندے پہنچے۔ کتنے بندے؟ کتنے ہو گئے؟ 12۔ وہ بھی تھے اور کچھ اور، یہ سارے ہی کلمہ پڑھ چکے تھے، ابھی نہیں پہلے سے رسول اللہ کو ملے، مینا میں ایک گھاٹی میں خیمے میں، ادھر سے حالات مزید تنگ ہوتے چلے جا رہے۔ اب یہ اس پوزیشن میں آپ نے پہلا واقعہ 10 نبوت کے 10ویں سال کا ہے، یہ واقعہ نبوت کے 11ویں سال حج کا ہے کہ 12 بندے آئے۔ اب انہوں نے کہا ہم آپ کو ایک دعوت دینا چاہتے ہیں، آپ مہربانی کریں۔ آپ نے فرمایا کیا دعوت ہے؟ کہنے لگے جناب ہم یہ چاہتے ہیں، مکہ کی سرزمین آپ کے لیے ٹھیک نہیں، ہماری خواہش ہے آپ مدینہ میں آ جائیں۔ آپ نے فرمایا ایسے ابھی نہیں ہوگا۔ اور یہ لوگ جو آئے تھے یہ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، آپ نے بتایا میں قریشی ہوں، میں ہاشمی ہوں،
عبد المطلب میرا دادا ہے جو مکہ کا سردار تھا، اور مکہ کا سردار ابو طالب میرا چچا ہے۔ میں کوئی للو پنجو خاندان کا نہیں، یہاں کا سب سے بڑا خاندان میرا خاندان ہے۔ اب انہوں نے کہا اچھا آپ کو تو ہم پہلے ہی سے جانتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے پردادا نے جو شادی کی ہے وہ مدینہ منورہ سے کی تھی، آپ کی پردادی ہمارے علاقے کی ہے۔ کہا جی بالکل نہیں کی ہے۔ کہا کہ پھر آپ کے دادا عبد المطلب جو ہیں ان کا تو بچپن ہی سارا وہاں گزرا ہے، اور ان کی آپ کی عبد المطلب کی جو بیوی یعنی آپ کی دادی ہیں ان کا نام فاطمہ بنت عمر ہے، وہ بھی ہمارے وہاں کی ہیں۔ کہا جی بالکل وہاں کی ہیں۔ کہا کہ پھر اگلی بات کہ آپ کے جو والد تھے عبداللہ، ہمارے بڑے جانتے ہیں کہ ان کی شادی جس عورت سے ہوئی تو آپ کے والد بھی مدینہ اپنے ننہال سے گزرتے ہوئے وہاں ایک مقام پر گزرتے گزرتے جوانی میں فوت ہو گئے تھے۔ فرمایا بالکل میرے ابو کی قبر بھی وہاں ہے، اور پھر میری والدہ بھی وہاں جاتی تھی قبر پر، اور میں 6 سال کا تھا اور میری امی بھی وہیں فوت ہو گئی، اور میں یتیم بھی بن گیا اور مسکین بھی بن گیا، میرے اوپر کوئی سہارا نہیں تھا، بس مجھے ایک رب نے اٹھایا اور جہاں تک پہنچایا ہے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ مدینہ تشریف لے آئیں۔ آپ نے فرمایا ابھی میں نے نہیں جانا، ابھی تم نے مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہے اور یہ بیعت لینی ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ توجہ کیجئے گا۔ کہا کہ وہ یہ ہے کہ تم لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے کہ اگر میں تمہارے پاس آ جاؤں تو پھر تم لوگ اس وقت میرے ساتھ ایسے کھڑے ہوگے جس طرح اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے ہو، لیکن اس سے پہلے ایک بیعت اور لوں گا، چونکہ تم کلمہ پڑھ چکے ہو، میرے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤ 12 بندے کہ کبھی شرک نہیں کرو گے، عبادت صرف اور صرف کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکو گے۔ یہ ہماری اور آپ کی مشترک بنیاد ہے۔ انہوں نے کہا ہمارا وعدہ ہے آپ سے۔ کہا دوسری بیعت اس بات پہ کہ چوری کبھی نہیں کرو گے، تیسری بیعت اس بات پہ زنا کبھی نہیں کرو گے، چوتھی بیعت اس بات پہ اولاد کا قتل نہیں کرو گے جس طرح لوگ بچوں کو زندہ مار دیتے ہیں، پانچویں بات یہ ہے کہ تم نیکی میں ہمیشہ میرے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوگے، ظالم کا ساتھ نہیں دو گے۔ انہوں نے کہا ہم بیعت ہیں، آپ سے یہ ایگری کرتے ہیں، جو کہہ دیا اس پہ کھڑے ہوں گے۔ فرمایا جا کر لوگوں کے لیے زمین وہاں ہموار کرو، اسلام کی دعوت دو، اور پھر اگلے سال دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اب نبوت کا 12واں سال آیا اور نبی علیہ السلام نے ان 12 بندوں کے ساتھ 2 بندوں کو بھیجا مکہ سے، ایک صحابی مصعب بن عمیر ہیں اور ایک نبینہ صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم ہیں جو قرآن کے زبردست قاری تھے۔ ان 2 بندوں کو معلم بنا کر بھیجا کہ جا کر ان کو عقیدہ توحید بھی سکھاؤ، نماز بھی پڑھاؤ، قرآن کی تعلیم بھی دو۔ اور اب ان 12 بندوں کی جماعت کو مکہ سے 2 استاذ دیے گئے۔ اب وہ جب وہاں گئے وہ دین ان کو سکھاتے تھے اور نئے لوگوں کو اسلام میں لاتے تھے۔ اللہ کی قدرت، اب جب یہ وہاں پہنچے انہوں نے بھی دعوت دینی شروع کی۔ انہوں نے نبی کے پاس کئی سال رہ کر بہت کچھ سیکھا تھا۔ وہاں ایک نظام بنتا چلا گیا۔ اہل مکہ کو یہ بات نہیں پتا تھی، یہ اللہ کی طرف سے سارا راستہ بن رہا تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اب مدینہ میں جو 2 بڑے قبیلے تھے جن کی دشمنیاں تھیں، اوس اور خزرج، اوس کے جو سردار تھے ان کا نام تھا سعد بن معاذ، اور جو خزرج کے سردار تھے ان کا نام تھا سعد بن عبادہ۔ چند دن ہی گزرے تھے، شروع ہی میں قبیلہ اوس کا سردار اور سربراہ سعد بن معاذ مسلمان ہو گئے۔ ان کے چچا کا بیٹا اسید بن حضیر بھی فوراً مسلمان ہو گیا، اور پھر اور دعوت دی۔ دعوت دیتے دیتے 1 سال کے عرصے میں قبیلہ خزرج کا سردار بھی مسلمان ہو گیا۔ ان قبیلوں کے سردار حضور کے غلام بن گئے۔ قبیلے میں ہزاروں لوگ تھے، اور اس طرح ان کی اوس اور خزرج کی جو زمانے سے دشمنی تھی وہ اسلام میں آنے کے بعد ختم ہو گئی، وہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ ان میں ایک ایسی جنگ تھی جس کو جنگ بواس کہا جاتا ہے۔ 4 سال پہلے سے وہ جنگ چلی آ رہی تھی۔ مدینہ کی تاریخ کی بڑے جنگیں ہیں جس میں دونوں طرف کے سردار بڑے بڑے قتل ہو گئے تھے، ان کی صلح کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اچانک اسلام آیا، وہاں امن قائم ہو گیا، اور یہ وہ وقت تھا جب مدینہ منورہ میں ایک شخص عبداللہ ابن ابی بن سلول کو مدینہ کا حاکم بنانے کے لیے مشورے ہو رہے تھے۔ اچانک جب حضور کی غلامی میں گئے، ان قبیلوں نے کہا ہم اس کو سردار نہیں مانیں گے، اس لیے کہ پائیدار امن اور بہترین معیشت کا حل اگر ہے
وہ صرف آقا نامدار کے پاس ہے۔ یہ اتنی بڑی دشمنی کس طرح ختم ہو گئی؟ ہم تو بھائی بھائی بن گئے، یہ سب قتل معاف ہو گئے، اس کے بعد ہم ان کے بغیر کسی کو نہیں مانیں گے۔ اب یہاں سے 12 سال تھا نبوت کا، حج کا ٹائم آیا، اللہ نے راستہ بنایا، 75 بندے میرے نبی کے قدموں میں مینا میں پہنچ گئے۔ کتنے پہنچ گئے؟ 75 لوگ۔ حضور آئے، رات کو خیمے میں ملے، ملاقات ہوئی، ان میں 2 عورتیں تھیں، 73 مرد تھے، اور ان کے نام بھی محفوظ ہیں کہ یہ کون کون سے تھے۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، حضور کے ساتھ ہوئے۔ اب انہوں نے کہا آپ ہمارے شہر آئیں۔ یہ ایک بہت بڑی جماعت تھی۔ آپ نے فرمایا میں نے تم سے 2-4 باتیں کرنی ہیں، مجھے بلانا اتنا آسان نہیں، یہ بہت کٹھن مرحلہ ہے، سوچ کے فیصلہ کرو۔ انہوں نے کہا سوچ کر آئے ہیں، آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں۔ اس سے تھوڑا ٹائم پہلے یمن سے قبیلہ دوس کے طفیل بن عمر بھی آئے تھے کہ میرا بہت بڑا قلعہ ہے، آپ وہاں آ جائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے جب تک اللہ نہیں کہے گا میں نہیں جا سکتا۔ اسی دوران میرے نبی سوئے، میرے نبی کو خواب آتا ہے ان دنوں میں، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ میں سفر کر رہا ہوں ایک ایسے علاقے کی طرف جس میں کھجوروں کے درخت بہت زیادہ ہیں، اور کہا کہ میں یہ سمجھا کہ یہ یمامہ کا علاقہ ہے یا حجر کا علاقہ ہے، لیکن جب میں نے خواب میں غور سے دیکھا تو یہ مدینہ منورہ کا علاقہ تھا۔ صحابہ کو بتایا، کہا یہ تو مدینہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں، کہا میرا خیال ہے کہ وہاں کی طرف اللہ ہمیں آرڈر دینے والا ہے۔ بس چند دن بعد جب 75 بندے آئے، ملاقات ہو گئی خفیہ، ان سے کہا سنو 2-3 باتیں تم سے کرنی ہے، تم مجھ سے یہ بیعت اس بات پر کرو گے کہ اگر میں آ گیا تو میری حفاظت اس طرح تم نے کرنی ہے جس طرح اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں ہم اسی طرح حفاظت کریں گے۔ اس میں سے ایک شخص بولا، صحابی رسول ہیں، چونکہ ابھی تو کلمہ پڑھ لیا تھا، اچانک وہ کہنے لگے یا رسول اللہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن آپ سے بھی ایک بات ہم بھی کریں گے۔ ان کا نام تھا مالک بن التیہان۔ کہنے لگے ایک خدشہ ہے کہ اگر آپ کل غالب آ گئے، فتح مل گئی، آپ ہمیں چھوڑ کے واپس نہ چلے جائیں، ہم اتنی بڑی قربانی دیں گے لیکن ہم نہیں چاہتے کہ آپ ہمیں کبھی چھوڑیں۔ آپ نے ایک ایسا تاریخی جملہ بولا، فرمایا سنو تمہاری جس سے جنگ ہوگی میری اس سے جنگ ہوگی، تمہاری جس سے صلح ہوگی میری اس سے صلح ہوگی، جو تمہارا ذمہ ہے وہ میرا ذمہ ہے، یعنی تم نے جس کے بارے میں ضمانت اٹھائی ذمہ داری، میں بھی اس کی ذمہ داری اٹھاؤں گا، اور تمہاری عزت میری عزت ہے، اگلی بات کرو۔ وہ کہنے لگے بس سمجھ آ گئی۔ فرمایا کہ آگے ایک اور صحابی بولے، رسول اللہ نے جب یہ باتیں کی، برا بن معرور کھڑے ہو گئے، نبی کا ہاتھ پکڑ لیا اور شدت جذبات میں کہنے لگے یا رسول اللہ جس نے آپ کو سچا دین دے کر بھیجا ہے اس ذات کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے، ہم جانیں کٹا دیں گے، آپ بھول جائیں اس بات کو کہ ہم پیچھے ہٹیں گے، آپ اللہ کا نام لے کر آئیں۔ بس یہ معاملات طے ہوئے۔ رسول اللہ نے اب 12 میں ذی الحج کے موقع پر یہ ہوا، محرم آ گیا 13 نبوی کا، آپ نے 13 نبوی میں محرم کے اندر آخر میں یا سفر کے آغاز میں صحابہ کو مدینہ کی طرف نکلنے کا حکم دے دیا کہ ایک ایک کر کے چھپ کے نکلتے چلے جاؤ مدینہ کی طرف، اور وہاں اللہ نے تمہارے لیے راستہ بنا دیا ہے۔ اب یہ غریب غربا لوگ سب سے پہلے جنہوں نے اپنے کنبے سمیت ہجرت کی وہ حضرت ابو سلمہ ہے جو اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر مکہ سے نکلے، لیکن رستے میں مشرکین کھڑے تھے، انہوں نے بیوی بچوں کو چھین لیا کہ یہ یہاں کے ان کو لے کے نہیں جا سکتے۔ 1 سال تک بیوی بچوں میں جدائی رہی صرف کلمہ پڑھنے کے جرم میں۔ ایک صحابی صہیب رومی ہیں، جب وہ نکلے ان کو رستے میں روک لیا، انہوں نے کہا ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے، ہم تمہیں قتل کریں گے، تم اپنا دین بچا کر وہاں کیسے جا سکتے ہو؟ اس کیفیت میں انہوں نے کہا کہ میں نے مکہ میں کہیں اپنا کچھ مال چھپایا ہوا ہے، اگر میں تمہیں وہ دے دوں تو تم میرا راستہ چھوڑ دو، اور اگر تم اس پہ نہیں آؤ گے تو میں تیر انداز ہوں اور تم مجھے بہتر جانتے ہو کہ تیر اندازی میں میرا مقابلہ کوئی نہیں، تو یہ میرے پاس ترکش میں تیر ہے، آخری تیر تک لڑوں گا، خود مر جاؤں گا لیکن کئی بندے تمہارے بھی گرا دوں گا، اب تمہاری مرضی ہے، پیسہ لے کے لالچی اور پیچھے ہٹ جاؤ یا میرے ساتھ مزاحمت کرو۔
انہوں نے کہا اچھا بتاؤ مال کہاں ہے؟ انہوں نے وہ جگہ بتائی، راستہ دے دیا، انہوں نے مال قربان کیا اور مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے۔ اب یہ آہستہ آہستہ ہجرت، تمام صحابہ نے چھپ کر ہجرت کی، لیکن ایک ماں نے ایسا بیٹا جنا ہے جس کو مراد رسول کہا جاتا ہے، جس کو سیدنا عمر بن خطاب کہا جاتا ہے۔ ان کے مزاج میں ڈر نہیں ہے، چھپنا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، چھپ کر نہ کلمہ پڑا ہے نہ ہجرت کرتا ہوں، میں میدان کا مرد ہوں، میں ہجرت کرتا ہوں، لیکن میں ان کو پتا اور للکار کر کروں گا، میں نے غلط نبی کو نہیں مانا، میں نے اصلی نبی کو مانا ہے۔ دن ایک دن جان جانی ہے، مکہ کے چوک میں آئے اور آ کر کہا ابو جہل اور ابو لہب اور فلاں فلاں سرداروں، میں عمر بن خطاب ہوں اور میں بتا رہا ہوں کہ میں مدینہ کی طرف جا رہا ہوں ہجرت کر کے، اگر تم نے راستہ روکنا ہے ابھی آ جاؤ، میں تمہارے ساتھ دو دو ہاتھ کروں اور میں کھل کر دن کے وقت کھلے راستوں سے میں سفر کروں گا، اس لیے اگر کسی نے جرأت کی تو پھر آ جائے میرے ساتھ، اور اگر نہیں ابھی نہیں تو پھر راستے میں کوئی بندہ ہمت نہ کرے آنے کی۔ حضرت عمر کھل کر مدینہ کی طرف چلے گئے۔ اب یہ واقعات چلتے چلتے مدینہ میں فضا ہموار ہوتی چلی گئی اور لوگ اسلام میں کہ عین 28 سفر کو جمعے کے دن اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، اور ادھر مدینہ میں ایک میٹنگ ہوتی ہے۔ اس دوران بڑے بڑے سردار امیہ بن خلف، ابو جہل اور ابو سفیان اور نضر بن حارث، یہ سارے اکٹھے ہوئے مکہ کے پارلیمنٹ ہاؤس میں۔ کہا مسلمان تو نکلتے جا رہے ہیں، یہ نبی بھی نکل جائے گا، اور یہ جہاں بولے گا لوگ اس کو نبی مانیں گے، یہ جس علاقے میں جائے گا، اور ہمیں اندر کی خبر ہے یہ مدینہ میں جانا چاہتے ہیں، وہاں کے لوگ کلمہ پڑھ لیں گے، یہ ایک لشکر بن جائے گا، کل یہ مکہ پہ حملہ کر کے مکہ ہم سے لے لیں گے، اس لیے ان کو یہیں مار دینا بہتر ہے، ان کو جانے نہیں دینا، اس لیے منصوبہ بناؤ کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا زیادہ وقت نہیں، آج ہی رات کو ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ ان کے گھر کا گھیرا دے کر ہر قبیلے کا ایک بندہ تلوار لے کر آئے، اور پھر جب یہ شخص نکلے یکدم حملہ کر کے اس کا قتل عام کر دیا جائے۔ ادھر کافروں نے مارنے کا منصوبہ بنایا، ادھر میرے اللہ نے نبی کو بچانے کا منصوبہ بنا دیا۔ نبی دن کے وقت صحیح روایت کے مطابق دوپہر کی گرمی میں جب لوگ گھروں میں سو رہے تھے، اپنے سر مبارک پر رومال اوڑھ کر کہ ابھی تو لوگوں کی آمد و رفت بھی نہیں، گرمی بڑی بلا کی ہے، تو آپ نکلے سیدھا ابو بکر صدیق کے دروازے پر، اور ان کو کئی دن پہلے سے بتایا تھا تیاری کر کے رکھنا، ہو سکتا ہے ہجرت کا حکم آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کہا تم میرے ساتھ ہوگے، لیکن جب تک حکم الہی نہ آ جائے۔ اب یہ ایسا وقت ہے، امام رازی نے لکھا ہے کہ صدیق اکبر کی افضلیت تمام صحابہ پر اس واقعے سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے قریبی عزیزوں تک کو نہیں بتایا کہ میں کب کہاں کیسے نکلوں گا، یہ راز صرف صدیق اکبر کو بتایا، اس لیے کہ دشمن ہر طرف پھر رہا ہے، مارنا چاہتا ہے۔ اب اگر صدیق پر اعتماد نہ ہوتا، آپ یہ راز ان کو کبھی نہ دیتے کہ یہ دشمنوں کو مخبری نہ کر دے۔ اس کا مطلب ہے سب سے بڑا اعتماد صدیق اکبر پر تھا، اور ان کو اپنے لیے روکا، باقی سب کو کہا چلے جاؤ، ابو بکر کو کہا رک جانا، میں اور تم اکٹھے ہوں گے۔ انہوں نے 3 سے 4 مہینے پہلے نبی سے یہ بات سنی تھی، اس لیے کہ 2-3 سال سے مدینہ میں کنیکشن قائم ہو گیا تھا، اور اندازہ تھا کہ خواب بھی آ گیا ہے، مدینہ کی طرف آرڈر آئے گا۔ صدیق اکبر نے اپنے پیسوں سے 2 اونٹنیاں خریدی، ان کو 4 مہینے تک ببول کے پتے کھلائے، سفر کے لیے موٹا تازہ کیا، اور اونٹنی کا انتخاب کیا، اونٹ کا نہیں، کہ رستہ بہت بڑا ہے، جس راستے سے جائیں گے 446 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، غیر معروف راستہ ہے، پہاڑی اور ساحلی ایریا ہے، دھوپ اور صحرا ہے، اور پھر اونٹنی کا دودھ نکلے گا تو کچھ تو گزارا ہوگا، اونٹ ہمارا یہ کام نہیں کر سکے گا۔ 4 مہینے پہلے سے یہ کام کیا اور پھر انتظامات کیے۔ این دوپہر کے وقت جمعے کا دن 28 سفر کو میرے نبی ابو بکر کے دروازے پہ کہا صدیق رب نے آرڈر دے دیا ہے مجھے اور تجھے اکٹھا اپنے رستے میں سفر کی ہجرت کا۔ اب صدیق اکبر کھڑے ہوئے، بیٹیوں کو تیار کیا، عائشہ اور اسما نے کھانا بنایا، یعنی تیاری شروع کر دی، تھوڑی دیر میں تھیلے راشن کے بھر دیے۔ آخری بات کرنے لگا ہوں، اور اب تھیلوں کو اور پانی کی مشک کو باندھنے کا کوئی رسی نہیں تھی، تو حضرت صدیق اکبر کی بیٹی حضرت عائشہ کی بہن اسما
उन्होंने अबू बकर सिद्दीक को कहा, अबू जान रस्सी नहीं है, बांधूं कैसे? उनके कमर में एक दुपट्टा था जो औरतें बांधती थी अरब। कहा यह दुपट्टा है जिसको निताक कहा जाता है। सिद्दीक ने कहा इसी को फाड़ दो। उन्होंने फाड़ के दुपट्टे को 2 टुकड़े किया, थैला और मिशकीज़ा बांध दिया। नबी ने जब ये देखा, आपने फरमाया ज़ातुन निताक़ैन, दोहरे दुपट्टे वाली। बस आपने ये लक़ब उनको दिया। अब इन 2 बेटियों को पता है, एक सिद्दीक अकबर को पता है। सिद्दीक ने अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाया, उनको भी बताया कि हम यहाँ से निकलेंगे, हमने गारे सौर में 3 दिन रुकना है तकरीबन, और तुम वहां तक हमारे साथ जाओगे। और फिर अपने गुलाम आमिर बिन फुहैरा को बुलाया जिसको आजाद कर दिया था, वो बकरियां चराते थे, इनको भी राज बताया। और मैं कुर्बान सिद्दीक अकबर पर कि नबी की हिजरत का इतना बड़ा राज है कि इतने खुफिया रास्तों से जो किसी को नहीं पता, लेकिन सिद्दीक पर इतना एतमाद है कि सिद्दीक से तो छुपाया कुछ नहीं, सिद्दीक के गुलामों से भी कुछ नहीं छुपाया है। आमिर को भी बताया, अब्दुल्ला को बताया, आयशा को बताया, अस्मा को बताया। इस कायनात में एक घराना है जिसको ये बात बताई है। और यहां से फिर निकले और गार में जाकर पहुंचे। तकरीबन 3 रातें गार में रुके और वहां से फिर आगे एक लंबा सफर था। जिंदगी रही तो अगले जुमे में इंशाअल्लाह वज़ाहत करूंगा। अल्लाह मुझे और आपको इस्लाम के लिए कुर्बानियों की तौफीक दे। आखिरी बात अर्ज करता हूं, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सैलाब है और मुश्किल में किसी को देखकर उसकी मदद ना करना ये मुसलमान का शेवा नहीं। अंसार मदीना ने आधे आधे मकान भी मुहाजिरीन को दिए थे, कारोबार भी दिए थे कि हम मुसलमान एक कौम हैं। आज पूरे मुल्क में आपके सामने हालात, इसलिए हर बंदा दिल खोलकर, इस्लामाबाद जामा फरीदिया के तलबा वहाँ के उलमा ने भेजे हैं और बाकायदा मुझे अभी कॉल आई, मैंने कहा आए, मैं खुद भी सादत समझता हूँ, इनकी बात करना उनकी तय, वो लोग सख्त आपकी मदद के मुंतज़िर हैं। इसलिए हर बंदा कोशिश करे अपनी जेब खाली करके जाए उनकी मदद के लिए। अल्लाह इसका अता आपको करेगा और बदला भी वही देगा। ये उन शहरों में ये उलमाए कराम राशन भेज रहे हैं, खैमे भेज रहे हैं, उनको मकान बनाकर दे रहे हैं। वो बेचारे अपनी जान की बाजी भी हार गए और मकान हर चीज़ उनकी तबाह हो गई है। वो आपके मुसलमान भाई हैं और मुसलमान एक जिस्म की मानंद होता है। रसूल कायनात का फरमान है सारे मुसलमान एक जिस्म की तरह है। जिस्म में जहाँ तकलीफ हो एक जगह, पूरे जिस्म में दर्द होता है, बेचैनी हो जाती है और पूरा जिस्म परेशान होता है। इसी तरह उम्मत मुसलमान पर जब ये चीज़ आती है, अल्लाह हमें बचाए, ये इम्तिहान किसी वक्त कहीं भी उसका आ सकता है। इसलिए सारे साथी उनको देकर जाएं ताकि आपका हिस्सा भी उसमें पड़े। अल्लाह समझ के और अमल की तौफीक अता फरमाए।